وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا رہا اور ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ باپ بیٹے کا رشتہ اس قدر مضبوط ہو گیا تھا کہ کوئی اب نہیں توڑ سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک شخص کا اضافہ ہو گیا تھا جو بڑا ہی پیارا تھا، جس کے اپنوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا اور زندگی نے اسے اپنوں سے زیادہ اچھے دوست اور لوگ دے دیے تھے۔ وہ دونوں اب اذلان ملک کے ساتھ ہی رہتے تھے، ہاسٹل چھوڑ چکے تھے۔ اذلان ملک ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں تھے، لیکن پہلے سے بہت بہتر تھے۔ وہ دونوں اذلان ملک کے ساتھ کھانا کھاتے، ناشتہ کرتے، پورا پورا دن ان کے ساتھ رہتے، باتیں کرتے، اور ارمغان اب آفس کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرنے لگا تھا۔ آفس کے لوگ بھی ارمغان کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ حیران تھے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، لیکن جو بھی تھا ارمغان بہت اچھا تھا۔ آفس کے لوگ اس کو کچھ ہی وقت میں پسند کرنے لگے تھے۔ بعض اوقات اسے آفس بھی جانا پڑتا اور اس وقت ارحم ان کی مدد کرتا تھا۔ ارحم کی ماں جیسے اپنی اولاد کو بھول گئی تھی، ویسے ارحم نے بھی اپنی ماں کو بھلا دیا تھا۔ اس کی ماں کی دوسری شادی کے بعد اس کی ماں کے دوسرے شوہر سے 2 بچے ہوئے۔ اس آدمی کے پہلے ہی 2 بچے تھے اپنی پرانی بیوی سے، اور ان 4 بچوں میں وہ 5واں بچہ غیر رحم ہو گیا، یعنی بدنصیب ارحم۔ جب باپ مر جاتے ہیں، عورت دوسری شادی کر کے دوسرے مرد کے بچے پیدا کرتی ہے تو اپنی اس اولاد کو بھلا دیتی ہے، اس کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے، بہت کم۔ تلخ حقیقت، جو باپ زندہ ہو، جو کما رہا ہو، پیٹ بھر رہا ہو، اسی کے بچوں کو پالنے میں عورت کی عمر نکل جاتی ہے، اور وہ بچہ جس کا باپ مر جائے وہ رل جاتا ہے، وہ اس عورت کو یاد نہیں رہتا۔ اس کی ماں اپنی زندگی میں مگن تھی اور وہ اپنی زندگی میں۔ کالج کا یہ والا سال تو ضائع ہو گیا تھا، دونوں نے مل کر ضائع کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں وقت کے ساتھ ساتھ اور گہرے دوست بن کے گئے۔ ارحم اپنے فنی جوک سے دونوں کو ہنساتا رہتا اور دونوں ہنستے رہتے۔ گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس گھر کے اندر 3 مرد رہتے تھے، کوئی عورت نہیں تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ وہ تینوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ارحم کو باکسنگ کا بہت شوق تھا، وہ باقاعدگی سے پریکٹس کے لیے جاتا تھا، اور ارمان کو کارز کا۔ وہ دونوں ابھی اذلان ملک کو باہر گھما کر آئے تھے، کسی پارک لے گئے تھے انہیں کہ وہ اچھا محسوس کریں گے۔ اب ان کے فیکچرز بہت بہتر تھے۔ وہ دونوں جب واپس آئے تو گھر کے پورچ میں ایک نہایت حسین کار کھڑی تھی، نئے ماڈل کی، ڈارک بلو کلر کی۔ ارحم جانتا تھا اور ارمغان کو وہ کار اس کے باپ نے گفٹ کی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ وہ ان کے ویل چیئر کو آگے بڑھاتے ہوئے رکا، پھر اپنے باپ کو دیکھا، پھر ارحم کو۔ وہ حیران ہوا، بہت بہت زیادہ حیران۔ ہیپی برتھ ڈے! وہ دونوں اتنی زور سے بولے کہ ارمغان بے اختیار ہنسنے لگا اور ہنستا چلا گیا۔ وہ ہنسا۔ ایک وہ دن تھا جب وہ ترستا تھا کہ اس کا باپ آئے گا اور آ کے اس کے لیے کیک کاٹے گا، اور ایک آج کا وہ دن تھا جب وہ اسے سرپرائز دے رہے تھے۔ پتہ ہے وقت کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ کہ وہ گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، گزر ہی جاتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اب کہ ماشاء اللہ سے اذلان ملک بالکل ٹھیک تھے، ان کے فریکچر صحیح ہو چکے تھے، اور اب وہ باقاعدگی سے اپنے آفس جا رہے تھے، اپنے کام کو سنبھال رہے تھے۔ جتنے عرصے ارمغان آفس جاتا رہا، سب ارمغان کو جان چکے تھے، اور سب سے اس کی کافی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اب باری تھی ان دونوں کی تعلیمی کی طرف واپسی کی۔ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے بعد انہوں نے اپنا انٹر کمپلیٹ کیا۔ وہ تینوں اس وقت رات کے کھانے پر تھے۔ اب انہیں اپنے آگے کی تعلیم مکمل کرنی تھی۔ میری ایک خواہش ہے، اذلان ملک نے چاولوں کا چمچہ اپنے منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیا بابا؟ ارمغان نے فرما برداری سے کہا۔ میں چاہتا ہوں جوائن کر لو یا پھر آرمی، اور وطن کی خدمت کرو۔ جب میں جوان تھا تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں دونوں میں سے کسی ایک جگہ چلا جاؤں،
ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیے تھے میں نے، لیکن پیچھے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا تو مجھے قربانی دینی پڑی۔ لیکن ماشاء اللہ سے اب میرے پاس 2 بیٹے ہیں۔ میں چاہوں گا تم لوگ پولیس یا آرمی میں جاؤ اور ملک کی خدمت کرو، لوگوں کی خدمت کرو۔ تم لوگوں کے گریڈز بہت کمال کے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کرو اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھو، اور میں بالکل سیریس ہوں۔ اذلان ملک نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو حکم، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر۔ ارمغان فوراً مان گیا، لیکن میں باکسر بننا چاہتا ہوں۔ ارحم نے کہا، تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تمہاری یہ باکسنگ اسکلز آرمی میں اور پولیس میں بہت کام آئیں گی۔ خوب دھونا تم مجرموں کو۔ اذلان ملک کی باتوں پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ بات تو صحیح ہے آپ کی، ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے بیٹا کہہ ہی دیا ہے تو پھر یہ بتائے کہ آپ پراپرٹی میں حصہ دیں گے مجھے؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے اب کباب کھا رہا تھا۔ ارمغان بڑی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی باتیں اکثر دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ جو چاہے لے لو، سب تمہارا ہی ہے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے کہا۔ تو اب کی بار ارحم پورے دل سے مسکرایا۔ یعنی شادی کے بعد میں اپنی بیوی بچوں کو بھی یہاں رکھ سکتا ہوں؟ ہاں بالکل رکھ سکتے ہو۔ جواب فوراً آیا، پہلے پڑھ لو، لکھ لو، کچھ بن جاؤ، پھر شادی کرنا۔ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، آج کل کی لڑکیوں کے نخرے بہت ہیں، ڈیمانڈیں بہت ہیں ان کی۔ تم پریشان مت ہو، تم ان کی ڈیمانڈز پوری کر سکتے ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں تو شادی کر لوں گا بابا، لیکن یہ لڑکا، اس نے کباب کو دانتوں سے کاٹا اور سامنے بیٹھے ارمغان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ یہ جو آپ کا وارث ہے نا، اس نے اتنی لڑکیوں کے دل توڑے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اذلان ملک نے فوراً سے ارمغان کی طرف دیکھا، وہ جو مزے سے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ ارحم نے اس کا سکون 2 منٹ میں دفع کیا۔ ہیں جھوٹے؟ کیا کیا بول رہے ہو؟ ارمغان وہ حیران ہوئے۔ ارے نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ گڑبڑا گیا تھا، جبکہ ارحم اس کی شکل دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ یعنی تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ بابا آپ مجھے دیکھیں، میرا چہرہ دیکھیں، دیکھیں کیا میں ہنس رہا ہوں؟ اس نے انگلی اٹھا کر اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی لڑکیوں کے دل توڑے اس نے، وہ اسے دیکھتی ہے اور یہ ان کو منہ نہیں لگاتے۔ یاد رکھو میری بات، اگر کسی دن کسی چھوٹی موٹی کالی گوری پتلی دبلی بڑے ناخنوں والی چھوٹے ناخنوں والی لڑکی کی بددعا لگ گئی نا تم کو، تو تم تو گئے بیٹا۔ یہ اتنا ہینڈسم چہرہ، یہ شاندار باڈی کسی کام نہیں آئیں گے پھر۔ وہ باقاعدہ ارمغان کو ڈرا رہا تھا۔ ہاں میں تو ڈر گیا، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تو تھا۔ فوراً بولا، تم دونوں جب بھی شادی کرو، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو کر کرو، پڑھ لکھ لو، کچھ اچھا بن جاؤ پھر، اور شادی بہت سوچ سمجھ کے کرنا۔ جو حکم، وہ دونوں ساتھ بولے۔ ویسے میں آج رات ایک بہت ہارر مووی دیکھنے والا ہوں، کیا آپ مجھے جوائن کریں گے بابا؟ ارحم نے انہیں آنکھیں ٹمٹما کر معصومیت سے کہا۔ بہت زبردست ہارر مووی ہے، ارحم نے اذلان ملک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اذلان ملک اور ارحم کو دونوں کو ہی موویز بہت پسند تھی۔ ارمغان بھی ان کے ساتھ بس دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن وہ دونوں بہت شوق سے مووی سلیکٹ کرتے اور دیکھتے تھے۔ لیکن ایک شرط ہے، مووی آپ آخر تک دیکھیں گے اور میں کمرے کی لائٹ نہیں جلاؤں گا، ارحم نے فوراً کہا۔ ارمغان نے اپنی ہنسی دبائی۔ اذلان ملک سوچ میں پڑ گئے۔ تمہیں ہارر موویز لائٹ بند کر کے دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ وہ فوراً بولے۔ تو لائٹ جلا کے ہارر موویز کون دیکھتا ہے؟ وہ بھی فوراً بولا۔ اذلان ملک سوچ میں پڑ گئے۔ ہارر موویز بھی پسند تھی، لیکن بعد میں اکیلے کمرے میں سونا بھی تو پڑتا تھا۔ پھر ہارر موویز دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ آپ کے ارد گرد کوئی منڈلا رہا ہو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھ لیتے لے، انہوں نے اپنی عزت بچانے کے چکر میں فٹافٹ حامی بھری۔ اب رات کو وہ اور ارحم دونوں ہارر موویز دیکھ رہے تھے، جبکہ ارمغان جم گیا ہوا تھا۔ وہ 10:30 بجے کے قریب گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، تو وہاں پہلے سے ہی اذلان ملک بیٹھے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے بابا؟
وہ چلتا ہوا ان کی طرف آ گیا، جبکہ وہ خوب جانتا تھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے۔ اسے بہت ہنسی آ رہی تھی لیکن وہ ہنسا نہیں تھا۔ ہاں، میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ سو جاتا ہوں۔ خیریت؟ اس نے اپنی ہنسی روکی۔ ہاں ہاں، ایسے ہی، بس دل چاہ رہا تھا۔ وہ ہنسے، پتہ نہیں کیوں، اور یہ دل وہ خوب جانتے تھے کہ کیسا چاہ رہا ہے۔ یہ ہارر مووی دیکھنے کا نتیجہ تھا جو ارہم نے زبردستی انہیں آخر تک دکھائی تھی۔ مووی واقعی بہت عجیب سی تھی، خوفناک، کالے جادو پہ مبنی۔ عجیب عجیب واقعات تھے جو دیکھنے کے بعد آپ ڈر رہے تھے۔ ارمغان آہستہ سے مسکرایا۔ اتنے میں ارہم کمرے میں داخل ہوا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ چیٹنگ ہے، آپ کو اپنے کمرے میں اکیلا سونا تھا۔ میرے کمرے کا اے سی نہیں چل رہا اس لیے میں یہاں ہوں، وہ بولے۔ اچھا، ابھی تو چل رہا تھا، آپ بھول گئے؟ آپ کے کمرے میں ہی تو ہم مووی دیکھ رہے تھے، وہ بھی اے سی چلا کے، لائٹ بند کر کے، اس نے ذرا جتایا۔ ہاں ہاں، وہ اب کی بار ان دونوں کی ہنسی چھوٹی اور وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان کا جو جھوٹ جو پکڑا گیا تھا۔ ہاں تو ڈر لگ رہا تھا مجھے۔ وہ عورت نہیں دیکھی تھی تم نے کیسے خون پی رہی تھی؟ بس میں نے کہہ دیا میں آج یہیں سوؤں گا۔ ارمغان تم لائٹ بند کر دو ورنہ یہ میرا مذاق اڑاتا رہے گا۔ ارہم آہستہ سے آگے بڑھا اور انہیں اپنے گلے سے لگایا۔ یہ شخص بہت پیارا تھا۔ گڈ نائٹ، اگلی ہارر مووی کے لیے ریڈی رہیے گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا، ورنہ کوشن اس کے منہ پر لگتا۔ ان دونوں نے اب اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی پاس کر لیے تھے۔ ارہم نے پولیس کے لیے ٹیسٹ دیا تھا اور ارمغان ملک نے آرمی کے لیے۔ دونوں کی پڑھائی ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اللہ کا شکر تھا دونوں کے ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گئے تھے اور اب وہ دونوں اپنی ٹریننگ پر تھے۔ آج جمعہ کا دن تھا اور مردوں کے گھر میں اس وقت وہ تینوں سفید شلوار قمیض پہنے نماز جمعہ کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور وہ تینوں بھی اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ سفید قمیض شلوار تینوں نے پہن رکھا تھا جس پر اب وہ لوگ خوشبو لگا رہے تھے۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈ اب آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بال بنا رہے تھے۔ تیار ہونے کے بعد جب وہ نیچے اترے تو اذلان ملک پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ اب وہ تینوں پیدل چلتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سفید قمیض شلوار میں وہ تینوں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص اپنی جوانی کھو چکا تھا، باقی دو لڑکے اپنے جوانی کے عروج پر تھے۔ ارہم نے نرمی سے اذلان ملک کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ کا بیٹا تیار تو ایسے ہوا جیسے عید ہے۔ ہاں تو جمعہ عید ہی تو ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن نماز جمعہ انسان کے دل کو نور، ذہن کو سکون، زندگی کو برکت دیتی ہے۔ جمعہ کے خطبے سے علم بڑھتا ہے اور نماز سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو شخص جمعہ کو سنجیدگی سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کے ہفتے بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا یہ مولوی لک تو آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اس بار ارمغان نے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ آہستہ آہستہ تم بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ مجھ سے پریشان کیوں ہوتے ہو لڑکے؟ وہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کہتے تو آپ صحیح ہے، تجربہ کار ہے، ارہم بھی بولا۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو تجربہ آ ہی جاتا ہے۔ زندگی اور لوگ آپ کو سبق سکھاتے ہیں۔ زندگی اور لوگوں سے آپ سبق تب تک حاصل کرتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں۔ حالات، وقت، زندگی، لوگ، یہ تمام آپ کو زندہ رہنا سکھاتی ہے اور سکھاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اس معاشرے میں زندہ رکھنا ہے اور اس معاشرے میں سروائیو کرنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے بارے میں اچھی باتیں بولیں گے تو کچھ لوگ آپ کے بارے میں بری باتیں بولیں گے، تو کچھ لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں بولیں گے جس کے بارے میں آپ خود لا علم ہوں گے، لیکن آپ نے ہر کسی کے بولے ہوئے پر اپنا دل نہیں دکھانا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ خود کیسے ہیں تو آپ نے مطمئن رہنا ہے، اپنے آپ کو دکھ نہیں دینا۔ لوگوں کا تو کام ہے کہنا، لوگ کہتے رہیں گے، آپ کسی کی زبان کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں، اور ایک بات، سامنے انتہائی خوبصورت سفید رنگ کی چمکتی ہوئی مسجد تھی جہاں سے جمعہ کے خطبے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لوگ صاف ستھرے کپڑوں میں مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ دونوں اب اذلان ملک کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔
بے شک وہ بے حد سانولے تھے، لیکن ان کے اوپر سفید شلوار قمیص اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں نے ان کو نرم آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں میں محبت اور احترام تھا۔ اذلان ملک نے نرمی سے اپنے دونوں بیٹوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر ہر بات دل سے لگاؤں گے تو روتے رہ جاؤں گے۔ چلو اب مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو۔ دروازے کے اوپر ایک بڑے سے تختے کے اوپر مسجد میں داخل ہونے کی دعا لکھی گئی تھی۔ دعا پڑھنے کے بعد ان تینوں نے ترجمہ پڑھا اور مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ تینوں واپس لوٹے تو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھی۔ ارحم ارمغان مسلسل کسی چیز پر آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ جانا جا کے بول، ارحم نے اس کے کندھے پہ مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اذلان ملک آہستہ قدموں سے اب چلتے ہوئے کسی سے کچھ کہہ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں پیچھے پیچھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو بولنا، میں کیا بولوں گا؟ ارحم جل کر بولا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، ارمغان نے جواب دیا۔ کس چیز کا خوف محسوس ہو رہا ہے تجھے؟ جب تم نے اپنے دل سے ہر زنگ آلود کیل نکال کر پھینک دی ہے تو پھر اس کیل سے لگنے والے زخم پر بھی مرہم رکھنا سیکھ لو میرے بھائی، اور میں جانتا ہوں تم سیکھ جاؤ گے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ اپنے باپ کے آگے اپنے آپ کو کھول دو، وہ تمہیں سمیٹ لیں گے۔ تمہارے باپ کا دل بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے، اور انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ جاؤ، جا کر کہو ان سے کہ تم ان کے ساتھ قبرستان جانا چاہتے ہو، اپنی ماں کی قبر پر۔ ارمغان نے اپنا خوبصورت چہرہ اٹھا کر اپنے دوست کو دیکھا۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میرے باپ نے میری ماں سے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور اب اتنے سالوں کے بعد ماں کی باتیں کرنا، وہ بھی ماں کی قبر پر جا کر اپنے باپ کے ساتھ، تمہیں نہیں لگتا یہ بہت مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، چل جا، جا کے اپنے باپ سے بات کر۔ ارمغان اس کی بات پر آہستہ سے مسکرایا، وہ اس کے مسئلے اتنے آسانی سے حل کر دیتا تھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کو گلے سے لگایا۔ تم میرے لیے واقعی کسی نعمت سے کم نہیں ہو ارمغان، ارحم کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چل بس کر اب، اور فٹافٹ مجھ سے دور ہٹ، ورنہ لوگ کچھ غلط نہ سمجھے۔ دو خوبصورت لڑکے کیوں گلے مل رہے، وہ بھی اتنی دیر تک؟ تجھے تو لگتا ہے شادی نہیں کرنی، لیکن مجھے تو اپنی فیملی بنانی ہے، اور کیا پتہ ان انکلز میں سے کسی کی بیٹی ہو۔ وہ ان آدمیوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جو نماز ادا کرنے آئے تھے۔ ارحم اس کی بات پر وہ دونوں ہی زور سے ہنسے۔ اذلان ملک نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان دونوں کو ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے بلایا۔ وہ لوگ اب گھر جانے کے لیے مڑے تھے۔ گھر کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد ارحم نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اندر چلا گیا، جبکہ ارمغان نے اذلان ملک کو باہر ہی روک لیا۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو بیٹا۔ میں ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ قبرستان۔ اذلان ملک کا نرم چہرہ مایوسی میں تبدیل ہو گیا، اور مایوسی اس بات کی تھی کہ یہ وہ لڑکا تھا جس سے وہ اتنے سالوں تک منہ موڑتے آئے تھے، وہ بھی اس لڑکی کے بیٹے سے جس لڑکی نے انہوں نے محبت کی تھی۔ لیکن وہ اپنی محبت پر خود شرمندہ تھے کہ یہ کیسی محبت تھی کہ کسی کے کہنے پر وہ کان کے اتنے کچے نکلے کہ اپنے بیٹے کو ہی بھلا گئے۔ لمحے بھر کے لیے وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ ارمغان ان کے چہرے کو دیکھتا رہا اور سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس نے نرمی سے اپنے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہمارے درمیان چاہے جو کچھ رہا ہو بابا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جج نہیں کر رہا، نہ ہی آپ سے کوئی شکوہ کر رہا ہوں، بس آپ سے گزارش ہے کہ میرا باپ میری ماں کی قبر پر میرے ساتھ چلے۔ یہ خواہش میری بچپن کی خواہش ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پر جاؤں جمعہ والے دن، اور وہاں جا کر ان سے باتیں کروں، ان کے لیے دعا کروں، ان کے لیے فاتحہ پڑھوں۔ کیا آپ میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کریں گے؟ ارمغان نے اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے انہیں دبایا۔ میں گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں۔ کچھ وقت کے بعد وہ دونوں سفید قمیص شلوار پہنے قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ باہر سے انہوں نے بہت سارے پھول خریدے تھے۔ اذلان ملک کے ہاتھوں میں پھولوں کی تھیلیاں تھی، جبکہ ارمغان کے ہاتھوں میں پانی کے گیلن۔
قبرستان خاموش تھا، بالکل خاموش۔ کچھ لوگ اپنے عزیزوں کے قبر پر بیٹھے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ایک لڑکی تھی، سیاہ عبایا اوڑھے ہوئے، کسی کچی قبر کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ قبر اس کی ماں کی ہی تھی۔ قریب ہی ایک صحت مند آدمی تھا، شاید وہ اس کا باپ تھا۔ اس باپ کے چہرے پر مایوسی اور افسوس تھا۔ لڑکی کی آنکھیں نم تھی، وہ اپنا چہرہ جھکائے سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، بلند آواز میں کہ دوسری قبروں تک بھی اس کی آواز پہنچے۔ کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف کی آیت کو قبرستان میں بلند آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو مردوں کی قبروں کا عذاب کچھ کم ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھتے گئے۔ لڑکی بلند آواز میں تلاوت کرتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ سیدھے راستے سے ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ مڑے۔ کچھ قبریں بہت خوبصورت تھی، صاف ستھری سنگ مرمر کی بنی ہوئی، اور کچھ قبریں بالکل مرجھائی ہوئی، اتنا کہ ان کی قبروں کی مٹی تک سوکھ چکی تھی، اور ایسی سوکھی مٹی تھی کہ اس پہ دراریں پڑی تھی۔ وہ الٹے ہاتھ سے ہوتے ہوئے دوبارہ سے ایک کچے راستے پہ چلنے لگے۔ پھر وہ مزید تھوڑا اور آگے جانے کے بعد سیدھی طرف پڑے۔ وہاں ایک لائن میں 4 قبریں تھی۔ جو تیسرے نمبر کی قبر تھی وہ کافی بڑی تھی، اس کے چاروں طرف خوبصورت سی باؤنڈری کھینچی گئی تھی اور بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ قبر کے ارد گرد بہت خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ سنگ مرمر کی سفید قبر بالکل صاف تھی۔ اذلان ملک کے قدم اسی تیسری قبر پر رک گئے۔ ارمغان نے کچھ نہیں کہا، صرف اور صرف قبر کی تختی پڑھی، مرحوم مہروین اذلان ملک۔ وہ اس قبر کو دیکھ کر رہ گیا۔ قبر بالکل صاف تھی۔ انہوں نے قبر پہ 2 آدمی لگائے تھے جو اس قبر کا خیال رکھتے تھے۔ کچھ محبت کرنے والے ایسے ہی ہوتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے پیاروں کی آخری آرام گاہ کو صاف رکھتے۔ اس قبر کو دیکھ کر وہ بیٹا اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں سے واقعی میں عشق کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی کے الفاظوں کا اذلان ملک نے مان رکھا تھا، اور ارمغان کو بے شک اپنے سے دور کیا تھا، مگر اس کی ہر ذمہ داری، ہر ضرورت کو پوری کیا تھا۔ یہ وہ قبر تھی جہاں پر وہ بچپن سے آنا چاہتا تھا اپنے باپ کے ساتھ، اور آج اس کی یہ خواہش اس کے باپ نے پوری کر دی تھی۔ قبر اتنی صاف تھی کہ وہاں کسی قسم کی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اذلان ملک خاموش رہے۔ انہوں نے ارمغان کے ہاتھ میں پھولوں کی ایک تھیلی پکڑائی، دوسری بڑی تھیلی سے خود پھول نکال کر قبر پر ڈال رہے تھے۔ چند ہی لمحے میں خوبصورت سی قبر مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ ارمغان تھوڑا پیچھے ہٹا، وہ انہیں رونے دینا چاہتا تھا، شاید وہ یہاں آ کر رویا ہی کرتے تھے۔ وہ بھی رونا چاہتا تھا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ وہ قبر کی طرف سے ہوتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ کچھ ایسا تھا جو اسے اور تکلیف دے رہا تھا۔ ارد گرد قبریں جو سوکھی بے رونق پڑی تھی۔ اس نے وہ پانی کے گیلن اٹھا کر ان قبروں پہ ڈالے اور ان قبروں کی مٹی کو تر کیا، پھر بچے ہوئے پھول ان قبروں پہ پھیلائے۔ اب وہ ویران قبریں کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے ہاتھ پھیلا کر مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ اب وہ کچھ پرسکون لگ رہا تھا۔ ایک نظر قبروں کو دیکھا، پھر واپس چلا آیا۔ یہ نیکی شاید اسی کے ہاتھوں لکھی تھی۔ وہ واپس اپنی ماں کی قبر پر آ گیا۔ وہ یہاں پر آ کے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، اپنے باپ کی شکایتیں، اپنے باپ کا رویہ، اپنے باپ کی ناانصافیاں، بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں پر نہ جانے کیوں وہ کچھ بول نہیں پایا۔ وہ بالکل چپ تھا، بس خاموشی سے اپنی ماں کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ سامنے کھڑا رو رہا تھا اور وہ چپ تھا۔ میری پیاری بیوی شانزے، آج تمہارا بیٹا تم سے ملنے آیا ہے۔ وہ بیٹا جس کے ساتھ میں نے بہت ناانصافی کی، وہ بیٹا جس کے میں تمام حق مارتا آیا تھا۔ کیا میں شرمندہ نہ ہوتا تمہارے آگے؟ تم بھی سوچتی ہوں گی میں ہی منہ اٹھا کر آ جاتا ہوں، ہمارے بیٹے کو نہیں لاتا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا اب جوان ہو گیا۔ اب ان کے رونے میں اور زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب جوان ہو گیا ہے اور کالج میں پڑھ رہا ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤ، تمہارے بیٹے نے میری وجہ سے اپنے کالج کا 1 سال ضائع کر دیا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو تم سے کرنی ہیں۔ ارمغان قبر کی دوسری طرف خاموشی سے کھڑا، وہ صرف خاموشی سے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ اذلان ملک تمام باتیں کر رہے تھے، اپنے سارے گناہ کو شانزے کی قبر کے آگے قبول کر رہے تھے۔ کیا تم مجھے معاف کر دوں گی؟
اب وہ संगे मरमर की बनी जगह पर बैठ गए। وہ फूट फूट कर चेहरा झुकाकर रोने लगे, यहाँ तक कि उनकी हिचकियां बंध गई। वो रो रहे थे, बेशुमार जारो कतार। अरमगान उनके करीब बढ़ा, अपने बाप को अपने गले से लगाया। आज वो दोनों साथ थे। वो शायद देख सकती थी, आज वो बाप बेटा एक थे। आज अरमगान मलिक की वो ख्वाहिश पूरी हो गई थी जो बचपन से थी। उसने अपने बाप का चेहरा जो आंसू से भीगा हुआ था साफ किया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब वो दोनों खड़े हुए और उन्होंने बुलंद आवाज में कुरान पाक की आयत को पढ़ना शुरू किया और शांति के लिए दुआ की। कब्रिस्तान यूं ही खामोश था। वो सियाह रंग के अबाया वाली लड़की अब तक बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। कब्रिस्तान एक बेआवाज दुनिया थी, ऐसी दुनिया जहाँ वक्त ठहर जाता है, सांसें भी आहिस्ता चलने लगती है। कतार दर कतार फैली कब्रें, हर एक के दामन में एक मुकम्मल जिंदगी छुपी हुई थी। ख्वाहिशों की शिकस्त, ख्वाबों की खामोशी और दिल में दबे वो लफ्ज जो कभी जबान तक ना आ सके। कब्रों के बीच से गुजरती हवा में एक ऐसी नमी थी जो दुआ और दर्द के बीच कहीं ठहरी हुई महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन के सीने में सोए लोग सिर्फ मिट्टी में दफन नहीं बल्कि यादों के अंदर भी धड़कते हुए जिंदा है। वो यादें कभी दिल को थपकी देती है, कभी जख्म को नया कर जाती है। कब्रिस्तान में कदम रखते ही इंसान अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है, अपने गरूर, अपने दावों, अपनी जिदों समेत। यूं लगता है जैसे जिंदगी का सबसे बेरहम मगर सच्चा सबक यही लिखी हुई मिट्टी में जज्ब है। हर चीज फानी है और हर रिश्ता अपनी पूरी शिद्दत के साथ कीमती है। कब्रिस्तान सिर्फ खौफ की जगह नहीं, ये वो मकाम है जहाँ दिल कुछ लम्हों के लिए खामोश होकर हकीकत के चेहरे को पहचान लेता है, जहाँ आंखों की नमी लफ्जों से ज्यादा बोलती है और जहाँ इंसान अपने रब को सबसे करीब महसूस करता है। 12 साल बाद 12 साल बहुत होते हैं, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते और इंसान सबसे ज्यादा बदलता है। वो लड़का भी बदल गया था जो कभी खामोश कमजोर सा स्वान था, वहीं जिसे सबने धुतकार दिया था, जिसे सवालों की तरह ढकेल कर गोशों में फेंक दिया जाता था। उसने तन्हाई बर्दाश्त की, सवालों की तपीश झेली, धूप में जलकर, रातों में टूटकर, आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर एक नई ताकत पैदा की। ये वही सवान था, तन्हा सा, खामोश, पानी पे तैरता हुआ। यही वो सवान हुआ करता था, वो एक बच्चा जो अपनी कमजोरियों के साथ जीना सीख रहा था। वो लड़का जो खुद से भी खौफजदा रहता था, लोगों की आंखों में छुपे तंज से भागता था, मगर वक्त ने उसके अंदर वो जिद पैदा कर दी जिसने उसे कभी टूटने ना दिया। लोगों से भागता रहा, लोगों के सवालों से डरता रहा, तन्हाई झेली, तकलीफें सही और आखिरकार जब वो वापस लौटा तो हर चीज हासिल कर ली जो उससे छीनी गई थी। जिन रिश्तों के आगे दीवारें खड़ी की गई थी, वो दीवारें उसने मोहब्बत और इज्जत के जरिए तोड़ दी। खूनी रिश्तों की एक खूबी ये भी है कि एक ना एक दिन एक दूसरे को माफ करना पड़ता है। उसकी वापसी ऐसी शानदार थी कि लोग हैरान रह गए। धोखा इंसान की जिंदगी का वो कड़वा सच है जो अचानक एतमाद की बुनियादें हिला देता है। जब कोई अपना जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते वादों और सच्चाई के पर्दों में छूट छुपा ले तो दिल पर गहरा जख्म लगता है। धोखा सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता बल्कि इंसान के यकीन, एहसास और खुद एतमादी को भी चकनाचूर कर देता है। उस लम्हे इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि वो सामने वाले को पहचान ही ना सका। धोखे के बाद इंसान खामोश हो जाता है, मगर इस खामोशी में बेशुमार सवाल, दुख और सफेद सबक छुपे होते। वक्त के साथ जख्म भर तो जाते मगर निशान बाकी रहते जो आइंदा हर नए रिश्ते में एहतियात सिखाते। धोखा इंसान को तोड़ता जरूर है, मगर अगर समझदारी से किए लिया जाए तो यही धोखा जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद बन जाता है जो सिखाता कि अंधा एतमाद नहीं करना
जो सिखाता है कि अंधा एतमाद नहीं बल्कि समझदार यकीन ही असल ताकत है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन औरत ज़ात धोखा देती हुई अच्छी नहीं लगती। इस वक्त इन तमाम धोखेबाज औरतों के मोबाइल पर एक खास किस्म का मैसेज आया। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो सुकून से नहीं बैठ सकती थी। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब वो तलाश करना चाहती थी, और जवाब मिलने का वक्त करीब आ चुका था। वो लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो चुकी थी, सब कुछ भूल चुकी थी, भुला चुकी थी, अपना मतलब निकाल चुकी थी। लेकिन कुछ लोग थे जिनकी जिंदगियां वो तबाह कर चुकी थी। किसी ने नरम लहजे से बेवकूफ बनाकर दिल जीता, तो कोई पैसा लेकर फरार हो गया। किसी ने मोहब्बत का जाल बिछाया, फिर इसी जाल के अंदर नुकीले कांटे शामिल करके किसी की रूह को जख्मी किया गया। किसी के झूठ ने जिंदगी बर्बाद की, तो कोई खामोशी से घर लेकर फरार हो गया। ये भी न सोचा कि वो दोस्त थे, बचपन के दोस्त। वक्त सुबह 9:30 बजे। जगह कराची। पाल कॉन्टिनेंटल होटल, पीसी कराची। बहुत सी खातून को अपने मोबाइल फोन पे एक अजीब और गरीब पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम में वक्त, जगह, सब कुछ तहरीर था। सब वो कुछ जो उनके साथ हुआ अब वाज़ा हो गया था। हर एक को आज सुबह जवाब मिलने वाला था। जो उनके साथ किया वो क्यों किया गया, क्या वजह थी, क्यों धोखा मिला था इन सबको, क्यों बर्बाद किया गया था इन सबको। आज सारे राज खुलने थे, वो राज जो बचपन से जवानी तक किसी मासूम की जिंदगी को के खाते में आए थे। वो राज जिसने एक मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी थी, उसे अपने बाप की मोहब्बत से महरूम कर दिया था। आज हर राज खुलने वाला था। सबको आज पता चलना था कि वो कितने सियाह सफेद है। इन खातून में शामिल थी मिसेस अब्बास, वो खातून जिसने पेंटिंग चोरी की थी। ज़ूबिया और शीला रियाज, जिन्होंने मिलकर उनके पैसों को अपने कारोबार में इस्तेमाल किया और फिर उन्हें छोड़कर भाग गई थी। मोहब्बत के नाम पर उन्हें बेवकूफ बना दिया गया। रज़िया शौकत, एक चालाक और मक्कार औरत जो कभी अजलान मलिक की सेक्रेटरी रही, फिर मौका पड़ने पर धोखा देने में माहिर थी। महानूर, जो डॉक्टर थी, इस फहरिस्त में शामिल थी जिसने अजलान मलिक को मोहब्बत के बहाने इस्तेमाल किया, अपने मुफादात पूरे किए, अपने मेडिकल कॉलेज की फीस निकलवाई, और जब उन्होंने उसे शादी के लिए कहा तो उनको एक ऐसा रोक लगा कि गई जो उनकी जिंदगी तबाह कर गया। एक और थी इनमें जिसका नाम शाजिया था, और शाजिया वो औरत थी जो अजलान मलिक की दोस्त थी। उस औरत का साथ उन्होंने हमेशा दिया था, लेकिन उनको इस दोस्त ने भी उन्हें धोखा ही दिया। लेकिन अजलान मलिक ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि दोस्तों से बदले नहीं लिया करते ना। दोस्त इंतकाम लेने के लिए तो नहीं बने होते। सो उन्होंने उसे माफ कर दिया था, भूल गए थे। वो सिर्फ शाजिया को अच्छे अल्फाज में याद रखना चाहते थे। ये सब खातून जिन्होंने अजलान मलिक को धोखा दिया, उसके पैसे खाए, उसे छोड़ दिया, अब उनके हिसाब चुकाने का वक्त बहुत करीब आ पहुंचा था कि इतना कि अब कोई नहीं बच सकता था। उन सब से बदला लेने के लिए, अपना इंतकाम पूरा करने के लिए कौन आया था? वही बच्चा जो कभी कमजोर था, जिसे सबने धुतकार दिया था। वही बच्चा जो एक स्वान था। वो अरमगान अजलान मलिक था जो लौट आया था। होटल की वो टेबल जो मखसूस थी, इस वक्त उस पर मुख्तलिफ खातून बैठी थी। किसी वक्त में वो तमाम औरतें खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ उन सब की खूबसूरती ढल गई थी। इन सब के चेहरों पर परेशानी के साथ साथ नागवारी थी। हर कोई आपस में यही बात कर रहा था कि उन्हें भी धोखा दिया गया है, लेकिन शायद वो ये बात भूल गई थी कि वो भी किसी को धोखा देकर किसी को कुचल कर आगे बढ़ी थी। अपना वक्त और अपना किया गया जुर्म वो कैसे भूल सकती थी? कुछ कमजोर इंसान शायद ऐसे ही होते हैं, जिन्हें अपना किया गलत तो नजर नहीं आता, लेकिन दूसरों का सब कुछ नजर आता है। वो जो करते हैं सही करते, उनकी नजर में अपना आप कभी गलत नहीं होता। सिर्फ एक खातून अलग थी, अजलान मलिक की वाहिद दोस्त शाजिया। वो भी उन्हें धोखा दे कर गई थी, लेकिन अजलान ने उससे कभी कोई शिकवा नहीं किया। वो सिर्फ एक बार कह देता कि अगर घर उसके नाम कर दो, वो कर देते, बच्चों के लिए, उनकी बेटी के लिए, लेकिन कम से कम वो उनसे यूं छुप कर ना भागती।
بس یہی ایک افسوس تھا، وہ ان کے لیے بہت خاص تھی، وہ اب جہاں بھی تھی یقیناً خوشحال ہوں گی۔ کراچی کے مشہور ہوٹل پرل کنٹیننٹل میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں ارمغان ان تمام خاتون کو ایک جگہ جمع کیا تھا تاکہ وہ اپنے کیے کا حساب خود دیکھے اور اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو۔ ہوٹل کے اندر موجود ریسٹورنٹ میں وہ تمام خاتون بالکل اسی ٹیبل پر آ کے بیٹھ گئی۔ ہر کوئی اپنے نقصان، اپنے دھوکے اور اپنے ماضی کے بوجھ میں دبی بیٹھی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ہوٹل میں موجود ریسٹورنٹ کے اندر ایک مخصوص ٹیبل کے قریب ہی ان عورتوں کو ایک شخص نظر آیا۔ وہ آدمی کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ ان عورتوں کے قریب آ رہا تھا۔ اسی دوران بہت سالوں بعد اذلان ملک نے ان تمام دھوکے باز عورتوں کا چہرہ پہلی بار دیکھا۔ وہ اس تمام صورتحال سے بالکل انجان تھے۔ ان کے چہرے پہ افسردگی تھی۔ اچانک یہ بہت کچھ یاد آیا۔ خوبصورت چہروں نے بس صورت اذیتیں دی تھی ان کو۔ ان خوبصورت چہروں کے پیچھے ان عورتوں کا بھیانک خوفناک چہرہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا مضبوطی سے ہاتھ تھامے ارحم اب ان کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنے پولیس کے یونیفارم میں تھا، سنجیدہ، مضبوط اور باوقار۔ اس کے چہرے پہ بلا کی سختی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا سب کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دے۔ کسی کو دھوکہ دینا بھی تو جرم ہے، انہیں اس جرم کی سزا ملنی چاہیے تھی، کم از کم وہ تو یہی سوچتا تھا۔ وہ انہیں اسی مخصوص ٹیبل تک لے آیا تھا، پھر خاموشی سے ان کا ہاتھ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اذلان ملک نے سامنے بیٹھی خواتین کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ ان چہرے کو تو کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ وقت نے ان چہروں سے تازگی چھین لی تھی۔ وہ پہلے جتنی خوبصورت نہیں رہی تھی، مگر ان کے چہرے وہی تھے، مکار سے، وہ چہرے جنہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتے تھے۔ اور یہی حال ان عورتوں کا بھی تھا۔ سب ایسے گھبرائی جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ خشک لبوں پر بے اختیار زبان پھیری گئی، نظریں جھک گئی، سانسیں تیز ہونے لگی۔ شرمندگی، ندامت، خوف، ان کے دیے گئے دھوکے، وہاں سب کچھ تھا۔ وہ چہرہ جو بہت سال پہلے ان کی نظر میں بدصورت تھا، سیاہ تھا، قابل قبول نہیں تھا، آج اس چہرے کو دیکھ کر وہ حیران تھی، شرمندہ تھی اور خوفزدہ بھی۔ وہ پریشانی سے ارد گرد دیکھنے لگی، شرمندگی کے مارے نظریں چرانے لگی۔ اذلان ملک نے ایک نظر ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم نے سخت لہجے میں کہا، عورت ذات کے بارے میں آپ نے ہمیشہ ہمیں اچھا بتایا، لیکن یہ عورتیں اچھی نہیں۔ ایسی عورتوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے چہرے پر سختی، آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ خواتین خوف کے مارے ایک لفظ تک نہ بول سکی۔ اذلان ملک مکمل خاموش تھے، سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک سیدھے ہاتھ کی طرف سے ایک شاندار دبنگ شخصیت ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ لوگوں کی گردنیں اٹھی، کچھ لوگوں نے اسے گردن موڑ کر بار بار دیکھا۔ اس کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ ایک بار دیکھنے کے بعد لوگ اسے مڑ کر دوبارہ ضرور دیکھا کرتے تھے۔ وہ ان نظروں کا عادی تھا۔ وہ تھا ہی اتنا شاندار۔ ارمغان اذلان ملک، ایک وجیح مرد، قد 6 فٹ 4 انچ، مکمل اسمارٹ، فل مسکولر باڈی، خوبصورت سیاہ گہری آنکھیں، کھڑی ناک اور خوبصورت ہونٹ، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے، قدم مضبوط، اعتماد سے بھرپور۔ ہاں، یہ وہی تھا جسے لوگ ارمغان اذلان ملک کے نام سے جانتے تھے۔ وہ تھا وہی جس کے میسج پر یہ سب عورتیں یہاں بلائی گئی تھی۔ خواتین ایک لمحے کے لیے پتھر سی ہو گئی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ چہرہ ایسا تھا جیسے سفید پڑ گیا ہو۔ وہ اس وقت اپنے یونیفارم میں تھا، آرمی کی یونیفارم میں، اور اس کو اس یونیفارم میں دیکھ کے ان تمام عورتوں کے حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ وہ بھرپور یونیفارم میں اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مغرور سا، مضبوط سا، اور آرمی کا یونیفارم پہنے وہ اور بھی زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ ارمغان نے قریب آ کر کرسی کھینچی، پہلے اپنے باپ کو بٹھایا، پھر خود بیٹھ گیا۔ ارحم کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ سارے چہروں پر سے ہوائیاں اڑ چکی تھی، شرمندگی، خوف اور بے بسی سب ایک ساتھ واضح ہو رہی تھی۔ ارمغان نے آہستہ اور بھاری لہجے میں کہا، یہ شخص تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا، یاد ہے نا؟
یہ وہی آدمی ہے جسے آپ سب نے دھوکہ دیے۔ سب عورتوں کی گردنیں مزید جھک گئی۔ یہ وہی آدمی ہے جس کا فائدہ اٹھایا گیا، جس کے جذبات سے کھیلا گیا، جس کے گھر سے پینٹنگ چوری گئی، جس کے گھر سے پینٹنگ چوری کی گئی، جسے لوٹا گیا، جسے دھتکارا گیا، اور آخر میں کہا گیا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ یقیناً آپ لوگوں کو اپنے اپنے الفاظ یاد آ رہے ہوں گے، اور مجھے تو آپ سب بخوبی جانتی ہوں گی۔ سوتے وقت بھی یقیناً میں آپ کو یاد آتا ضرور ہوں گا۔ کسی کے لیے میں ارمان ملک تھا تو کسی کے لیے میں مظہر خان تھا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہی کچھ کیا جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں سے انتقام لینے کے لیے وہی طریقہ استعمال کیا جو آپ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا۔ لوگ جس طریقے ہوتے ہیں انہیں میں ویسے ہی ٹریٹ کرتا ہوں۔ کبھی ارمان ملک بن کر، کبھی آپ کی زندگی میں داخل ہوا تو کبھی مظہر خان بن کر، تو کبھی ایک بیچارہ سا پیشنٹ بن کر۔ مجھے آج ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ لوگوں کی گردنیں آج جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ چہرہ اٹھائے اور دیکھے کہ آپ نے کیا کچھ کر دیا ہے۔ پلیز آپ لوگ اپنا اپنا چہرہ اٹھائیے۔ میرے والد آپ سب کے چہرے شاید ایک بار پھر سے دیکھنا چاہیں گے، اور یقیناً آپ لوگ بھی ان کا چہرہ دیکھنا ضرور چاہیں گی۔ وہ بغیر مسکراہٹ کے اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب نے نظریں اٹھائی، مگر ہمت نہیں تھی سیدھا دیکھنے کی۔ ارمغان کے چہرے پہ سخت مسکراہٹ آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں بہت تکلیف تھی۔ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ارمغان نے اپنا تعارف دیا۔ میں ہوں ان کا بیٹا، ارمان ازملان ملک، اور یہاں آپ سب کو بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، آپ سب میرے باپ سے معافی مانگے۔ آپ نے محبت کے نام پر دھوکہ دیا، انہیں لوٹا، اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، پھر چھوڑ دیا۔ مجھے اور میرے باپ کو ایک دوسرے سے اس قدر دور کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آنے میں سالیں لگے۔ میرا پورا بچپن، میری ٹین ایج آپ لوگوں نے تباہ کر دی۔ صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنے باپ سے اتنے سال دور رہا۔ کیا آپ اس چیز کے اوپر ذرا سی بھی شرمندگی ہے؟ آپ کو احساس ہے آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ شاید آپ کو احساس نہیں، لیکن جو کچھ آپ لوگوں نے کر دیا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس انسان کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں نے آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا تو آپ کو تکلیف ہوئی۔ میں نے آپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جس کے آپ سب قابل تھی۔ میں نے بھی آپ کا طریقہ اپنایا تھا، جھوٹے نام رکھے، جھوٹی شناخت بنائی، کسی کے لیے ارمان تو کسی کے لیے میں مظہر تھا، لیکن در حقیقت میں ارمغان ہوں، ازلان ملک کا اکلوتا بیٹا۔ میرے باپ نے محبت کو چنا، انسانیت کو چنا، لیکن آپ سب نے دھوکہ دیا۔ انسان وہی کر سکتا ہے جو اسے آتا ہے۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دینا آتا تھا، آپ نے دھوکہ دیا۔ میرے باپ کو محبت کرنا آتی تھی تو انہوں نے محبت کی، لیکن ہر محبت کو محبت نہیں ملتی، بعض کو دھوکہ ملتا ہے، اور ان بد نصیبوں میں ایک بد نصیب میرا باپ بھی تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو احساس ہو کہ آپ نے غلط کیا۔ میرے باپ نے آپ کی مدد کی، آپ کی ضرورت پوری کی، اور بدلے میں صرف آپ سے محبت مانگی، اور آپ لوگوں نے انہیں کیا دیا؟ دھوکہ، فراڈ اور خیانت۔ اور ڈاکٹر ماہ نور، آپ نے تو ہماری زندگی ہی برباد کر دی۔ میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ دھوکہ ایک ایسا زہر ہے جو کھانے کے بعد انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، اور دھوکہ وہی لوگ دیتے ہیں جو آپ کے سب سے قریب ہوتے، آپ کے اپنے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے وہی سب واپس لیا جو آپ نے میرے باپ سے چھینا تھا، جو ہمارا تھا، ہم نے لے لیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سوائے آج کے دن کے چند لمحوں کے۔ ڈاکٹر ماہ نور نے ندامت سے اپنی نظریں اٹھائی۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے ایک حسین چہرے کے پیچھے ایک بھیانک جھوٹ بول کر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، آپ مجھے
معاف کر دے۔ سب کے گلے دکھ رہے تھے۔ کچھ تھا جو گلے میں بری طرح سے اٹک رہا تھا، شاید بہت سارے ندامت کے آنسو جو آہستہ آہستہ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک ایسا کام کر دیا جس کی شاید کوئی معافی نہیں۔ میں نے گناہ کیا اور اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ چہرہ جھکا کر گیلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ باقی خواتین کچھ بول ہی نہیں پائی۔ شرمندگی اتنی تھی کہ سر جھکائے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ ان سب کی گردنیں یوں جھکی تھی جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ باقی عورتوں نے بھی باری باری معافی مانگی، وہ سب شرمندہ تھی۔ اذلان ملک نے آہستہ آہستہ مگر سنجیدہ آواز میں کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، لیکن یاد رکھو آئندہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرنا۔ اذلان ملک نے یہ آخری الفاظ کہے اور خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ وہ تمام دھوکے باز خواتین وہیں بیٹھی رہی۔ ایک پرسونا چڑھا کر وہ سب ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اور ایک پرسونا ارمغان اذلان ملک نے اپنے چہرے پہ چڑھایا تھا انتقام لینے کے لیے۔ دھوکہ ایک ایسا زہر ہے جو خاموشی سے دل اور روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں اکثر وہی سب سے زیادہ دھوکے دیتے ہیں۔ جب انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے، محبت کے بدلے میں دھوکہ پاتا ہے، تو نہ صرف وہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کے اندر کی نیکی اور اعتماد بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ دھوکہ دینے والے شاید عارضی خوش ہو، مگر حقیقت کا آئینہ ہمیشہ سامنے آتا ہے، اور جھوٹ کے پردے کے نیچے چھپی سچائی ہر وقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ انسان کی اصل عظمت اس کی خدمت کرنے کے جذبے اور اچھے دل میں چھپی ہوتی ہے۔ جو دل سے کام کرتا ہے، کسی کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے، محبت سے خدمت پیش کرتا ہے، اس کا بدلہ بھی اس طرح محبت اور احترام سے دینا چاہیے۔ خدمت اور بھروسے کی قدر کرنے والے انسان کی زندگی میں یہ رشتے قیمتی ثابت ہوتے، اور خیانت یا دھوکہ کبھی حقیقی کامیابی نہیں دلاتے۔ ہر اچھا عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، زندگی میں روشنی اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ جو دل اچھا ہوتا ہے وہ انتقام کی بجائے محبت اور انصاف کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اچھے دل کا بدلہ بھی اچھے دل سے دینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا خدمت، بھروسے اور محبت کی بنیاد پر چلتی ہے۔ دھوکہ دینے والوں کو جلد یا بددیر اس کا حساب دینا پڑتا ہے، لیکن اصل طاقت اس میں ہے انسان اپنی نیکی اور بھروسے کے ساتھ قائم رہے۔ اچھا کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، اور اس کی محبت اور خدمت اور سچائی اندھیروں میں بھی روشنی بن کر دوسروں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج اتوار کا دن تھا، وہ تینوں ناشتہ کر چکے تھے۔ ارمغان اپنی پسندیدہ کار دھو رہا تھا، اور اسے اپنی اسپورٹس کار سے بہت محبت تھی۔ وہ خود ہی اس کی حفاظت اور اسے صاف کیا کرتا تھا۔ وہ بڑے مزے سے اپنی گاڑی دھونے میں مصروف تھا۔ اس نے اس وقت سیاہ رنگ کی بنیان کے نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اس کے پھولے ہوئے بازو واضح تھے، ماتھے پر بال لاپرواہی سے گرے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ارحم بھی اس سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا۔ ارمغان اب پائپ اٹھا کر ٹائر صاف کر رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے شرارت سے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یہ والا کام کب سے شروع کیا تم نے؟ وہ اس کی صفائی کی مہارت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس جناب، آپ کے آنے سے 15 منٹ پہلے۔ وہ اب کار کے دوسرے ٹائر کو صاف کر رہا تھا۔ دیکھنے میں تو کافی پروفیشنل لگتے ہو۔ آرمی میں یہ سب نہیں کرواتے کیا تم سے؟ نہیں تو؟ تم ذرا تمیز سے بات کرو، میں ایک آرمی آفیسر ہوں۔ اوہ ہو، تو آپ بھی تمیز سے بات کریں، میں بھی پولیس آفیسر ہوں۔ زیادہ بولا تو اندر کر دوں گا۔ ارحم بھی فوراً بولا، ارے میں تو ڈر گیا۔ چلو اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ ویسے میں سوچ رہا تھا میں تمہیں کمپنی دیتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت کم از کم تمہاری کمپنی کی ضرورت نہیں، تم صرف میرا دماغ کھانے آئے، بس زیادہ نہیں بول۔ چل دے سامان، میں بھی اپنی کار صاف کروں گا آج تیرے ساتھ۔ وہ بھی شرارت سے کہتا ہے اور اب اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پائپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اذلان ملک کرسی لگا کر ہلکی تازہ دھوپ میں بیٹھے تھے اور مزے سے چائے پی رہے تھے، ساتھ ہی فون پر کسی سے کوئی بزنس ڈیل کی بات بھی کر رہے تھے۔
ان دونوں کو دیکھا تو پھر خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے اپنی کار پر پانی ڈالا، پھر شرارت سے پائپ کا رخ ارمغان کی طرف کیا۔ تیزی سے نکلتا ہوا پانی فوراً ارمغان کو گیلا کر گیا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ کیا 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 میں نے؟ وہ فوراً انجام بنا۔ ارمغان ابھی بھی حیران تھا۔ یار بس یہ کیا۔ وہ مسکرایا۔ پائپ ایک بار پھر ارمغان کے چہرے کے قریب کیا اور اسے پائپ سے پورا بھگا دیا۔ اب وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر پانی صرف پھینک رہے تھے۔ اب کی بار پائپ ارمغان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ارہم کو پورا گیلا کر دیا۔ ارے یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ بچوں والی حرکت کر رہے ہو بالکل۔ وہ ان دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ان دونوں نے شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ کیوں سوکھے ہوئے ہیں؟ ارمغان نے اذلان ملک کو سامنے کھڑا دیکھا اور پھر پائپ کا رخ اپنے باپ کی جانب کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مکمل بھیگ چکے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا یہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جب انہیں سمجھ آیا تب تک وہ بھیگ چکے تھے۔ اب وہ حیرانی سے کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو انہیں دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ ان دونوں لڑکوں کے ہنسنے کی آواز پورے لانج میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ ارمغان پائپ کے اوپر کی طرف کیا۔ اب تیزی سے نکلتا ہوا پانی ان تینوں کو بھگو رہا تھا، یوں جیسے بارش ہو رہی ہو۔ دونوں آپس میں خوش تھے۔ ارمغان نے پائپ نیچے پھینکا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے گلے لگا۔ اسی لمحے دوسری جانب سے ارہم بھی دوڑتا ہوا ان کے ساتھ جا لگا۔ وہ تینوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ انہیں اب کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ خالی کمرے میں رکھی کتاب کے صفحے تیز ہوا کے جھونکوں سے ایک بار پھر سے فڑفڑانے لگے۔ لکھنے والے نے قلم بند کر دیا تھا۔ قلم نیچے رکھا اور کتاب کو بند کر دیا۔ ایک کہانی ختم ہوئی۔ کہانی ختم کرنے کے بعد اس نے کتاب کا نام پڑھا۔ کتاب کے اوپر تحریر تھا، پرسونا۔ تو آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے، اور تمام قسطیں ضرور پڑھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت دلچسپ لگیں گی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔